الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر دو قسم کے حلقے بنے ہوئے تھے، دو قسم کی جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک جماعت وہ تھی جو ذکر کر رہی تھی اور دوسری جماعت وہ تھی جو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، دین کے احکام و مسائل ایک دوسرے سے سیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دینی علم حاصل کرنے والوں کے حلقے میں آ کر بیٹھے اور فرمایا اللہ نے مجھے جبریل امین کے ذریعے حکم دیا ہے کہ میں اس حلقے میں بیٹھوں، اس جماعت کے ساتھ بیٹھوں بجائے دوسری جماعت کے۔ ان کی اپنی فضیلت ہے، ذکر کی فضیلت سے انکار ممکن نہیں ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علم حاصل کرنے کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے، اس بات کی ترغیب دلانے کے لیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے خود اپنی شمولیت اس دوسری جماعت کے ساتھ فرمائی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انسان دینی علم سے آراستہ و پیراستہ ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیے جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے الفاظ سے نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ انسانی ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اسلام کا پہلا عقیدہ توحید ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ عقیدہ توحید کے اوپر آیات نازل ہوتی، سورۃ اخلاص نازل ہوتی، قل هو اللہ احد کہا جاتا، لیکن پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، معلوم ہوا کہ پڑھنا اور علم حاصل کرنا یہ انسان کے لیے عقیدہ ایمان، عقیدہ توحید، یہ ساری چیزیں تب انسان کے اندر آ سکتی جب انسان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ان کا علم موجود ہو۔ چنانچہ اسی لیے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ علم کی افادیت پر نازل ہوئی ہے، اور اس سے یہاں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ انسان کے اندر تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ جہالت ہے۔ جب تک انسان کے اندر جہالت ہے، علم کے نور سے انسان منور نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کو اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اللہ رسول کے تعارف کو بھی صحیح طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ایسے موقع پر علم کو حاصل کرنے کی ہر ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے، بلکہ میں آگے بڑھ کے یہ بات بھی کہہ دوں، میں نے کئی اور جگہوں پر بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ جیسے آپ حضرات نے مشہور ایک روایت ہے، اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز کے باہر یہ لکھی ہوئی ملتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے ذمے علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اب اس علم سے مراد کیا ہے؟ ہمارے عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس علم سے مراد ہے میٹرک کرنا، ایف اے کرنا، بی اے کرنا، اور جو ہے نا وہ سائنس کی تعلیم حاصل کرنا۔ اس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے، میں اس کی افادیت سے انکار نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علم حاصل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ میٹرک نہ کریں، آپ ایف اے نہ کریں، ایم بی اے نہ کریں، آپ گریجویشن نہ کریں، یا ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل نہ کریں۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ان علوم کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت جو اس حدیث کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ذمے، مسلمان کے ذمے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس علم سے مراد، علماء نے لکھا ہے، اس علم سے مراد وہ علم ہے جس کے بعد انسان کو اللہ کا تعارف ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو جائے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے جو انسان کے اندر ہے وہ چیز شامل ہو جائے۔ مثلا اس کے لیے بالکل آسان عام فہم زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے، اس وقت اللہ رسول کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، مجھے اللہ رسول کے کون سے حکم کو اس وقت پورا کرنا ہے، ہر موقع کے جو حکم ہے اس کے علم کو حاصل کرنا۔ کہ میرے اوپر نماز فرض ہے تو میں اس کے احکام و مسائل کو سیکھوں، نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، غسل ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا، جگہوں کا، ان چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔
اسی طرح اگر روزہ فرض ہے تو روزے کے احکام و مسائل کو سیکھنا سمجھنا. نمبر 3 اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا. بہرحال یہ تمام عبادات جو ہمارے اوپر فرض کے طور پر عائد ہوتی ہیں، ہمیں ان عبادات کے علوم و احکامات کو سیکھنا ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے. اچھا، جو احکامات جو ہمیں اللہ رسول نے حکم دیا ہے، ان احکامات میں سے اہم ترین حکم نماز کا حکم، اور نماز کے اندر جو اور بہت سارے فرائض ہیں، ان فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے قرات کرنا. قیام کی حالت میں جو ہم نماز کے دوران قیام کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. سورۃ فاتحہ کے بعد کچھ آیات مزید پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح سورۃ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی اللہ کے حمد و ثنا کے الفاظ کہے جاتے ہیں. رکوع کی تسبیحات ہے، سجدے کی تسبیحات ہیں، تحیات کا پڑھنا ہے، دعا قنوت کا پڑھنا ہے، درود شریف ہے، دعا ہے. یہ ساری وہ چیزیں جن کا تعلق عربی لینگویج کے ساتھ. جب انسان کے اندر یہ لینگویج، یہ عربی زبان کی ادائیگی، ان حروف اور الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کے لیے ان احکام و مسائل کا سیکھنا سمجھنا بہت جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے کہ انسان صحیح طور پر اس کو ادا کر سکے. اچھا، تو احکام و مسائل کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری میں نے عرض کیا، نماز کے اندر قرآن پاک کے احکامات کا سیکھنا، قرآن پاک کے تجوید کا سیکھنا، یہ درست ہونا بہت ضروری ہے. اگر قرآن پاک کی تجوید درست نہیں ہوگی تو انسان کے لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی. اسی طرح بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے ایک قدم آگے بڑھ کے کہہ دوں تو غلط نہیں، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اس قدر ضروری ہے. اگر ایک لفظ کی مسٹیک ہو جائے، ایک حرف آگے پیچھے ہو جائے، قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا، معنی اتنا بدل جاتا ہے کہ بعض اوقات اسلام سے کفر تک لازم آ جاتا ہے. اس لیے ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھنا چاہیے. قرآن پاک کی درست ادائیگی ہمارے اندر آنی چاہیے. اگر ہم قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھتے، یہ قرآن پاک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. رب قارئ والقرآن یلعنہ، بہت سارے ایسے ہیں قاری قرآن پاک پڑھنے والے لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. اس لیے قرآن پاک کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، صحیح انداز کے ساتھ پڑھا جائے. آج کی تعارفی کلاس کے اندر کہ ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس پر تفصیلی باتیں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہوتی رہیں گی، آپ کے سامنے تفصیلات آتی رہیں گی. آج چند ضروری باتوں کو سمجھ لیجیے. قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ تجوید کے کورس کا آغاز کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس آیت کی تشریح میں بے شمار مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. قرآن پاک کا حق یہ بنتا ہے، پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ٹھیک ٹھیک کی جائے، قرآن پاک کے الفاظ کو صحیح پڑھا جائے. میں اس کی ایک عام مثال دیتا ہوں. ایک جگہ ہمارے عالم ہیں، وہ بیان فرما رہے تھے اور بیان کے درمیان میں انہوں نے دیکھا کہ جیسے بعض اوقات لوگ اہم باتیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ نوجوان سامنے بیٹھے، ان کی بیان کی باتوں کو، ان کی تقریر کے کچھ اہم نکات لکھ رہے تھے. ان نے ان لکھنے والوں میں سے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میں آپ کی باتوں کے نوٹس لکھ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا بھئی نوٹس اور نوٹس میں فرق ہوتا ہے. نوٹس لینا تو جو ہے نا وہ ان کا پولیس والوں کا کام ہے، تھانے والوں کا کام ہے. کسی نے غلط حرکت کی ہے تو اس پر نوٹس لیا جائے، لیکن جو لکھنے کی نکات لکھے جاتے ہیں انہیں نوٹس نہیں کہا جاتا، انہیں نوٹس کہا جاتا ہے. انگلش زبان کے اندر بھی نوٹس اور نوٹس کے اندر اتنا فرق آ جاتا ہے، الفاظ کی ادائیگی کے اندر اتنا فرق آ جاتا ہے کہ دونوں لفظوں کا معنی الگ الگ ہو جاتا ہے. اسی طرح عربی لینگویج کے اندر، عربی زبان کے اندر بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے مختلف حروف اور مختلف الفاظ ایسے نہ پڑھے جائیں کہ جن سے معنی قرآن پاک کا بدل جائے. میں اس کی عام فہم مثال دیتا ہوں. ہم قرآن پاک کے بالکل شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہاں کو درست سے نکالنا اس قدر ضروری ہے. الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے. اور اگر ہم اس ہا کی بجائے ہا نکال دیں، جو حمزہ والا ہا ہوتا ہے، ہا نکال دیا جائے اگر،
تو اس کا الحمدللہ کا معنی بعض لغات کے اندر دیکھا جائے تو یہ نکلتا ہے نعوذ باللہ تمام برائیاں نعوذ باللہ اللہ کے. کتنا معنی بدل جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک کے پڑھتے ہوئے الفاظ کی ادائیگی بالکل درست ہونی چاہیے. اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے, یہ قرآن پاک کا حق بنتا ہے. قرآن پاک کے بے شمار حقوق ہیں, اگر میں اس کی تفصیلات میں جاؤں تو بہت سارے ہیں, لیکن میں موٹے موٹے 5 حقوق آپ کے سامنے پہلی کلاس میں آج عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں. جیسے ہم انسانوں کے حقوق ہیں, جیسے جانوروں کے حقوق ہیں, اسلام ہر چیز کے حقوق کو بتاتا ہے, اسی طرح قرآن پاک کے حقوق بھی قرآن و سنت میں جو بیان کیے گئے ہیں علماء نے لکھے, ان میں سے 5 موٹے موٹے بڑے بڑے حق ہیں قرآن پاک کے. قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے, اللہ کے کلام قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر عقیدہ اور ایمان رکھا جائے. عقیدہ اور ایمان کیا رکھنا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے, یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن پاک کا پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر ذرہ برابر بھی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. لا ریب فی, اس کے اندر شک بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے. سب سے پہلے اس پر عقیدہ اور ایمان رکھنا کہ یہ خالق کا کلام ہے, ہر قسم کی غلطی سے مبرہ ہے, منزہ ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی موجود نہیں ہے, اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے, اللہ کا آخری کلام ہے. اس سے پہلے بھی اللہ نے اپنے کتابیں نازل فرمائی, لیکن آخری کتاب قرآن پاک ہے. پہلا حق تو قرآن کا یہ ہے. قرآن پاک کا دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق کیا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. آج بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے بہت سارے معاشروں کے اندر. فتنوں کے اندر ایک فتنہ یہ بھی ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کل بھی میں ایک جگہ درس کے لیے گیا تو کچھ ایک ساتھ نے سوال کیا کہ جی آج بعض پڑھے لکھے لوگ لبرل قسم کے اور ماڈرن قسم کے اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھنے والے لوگوں کی طرف سے یہ اشکال سامنے آتا ہے کہ جی قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. سمجھ کر پڑھے تو فائدہ ہے, عمل کرے تو فائدہ ہے, صرف طوطے کی طرح رٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے ان سے بھی عرض کیا, آپ سے بھی عرض کرتا ہوں, یاد رکھیے قرآن پاک کے صرف الفاظ کی تلاوت کرنا, قرآن پاک کے صرف حروف کو پڑھنا, قرآن کے صرف الفاظ کی تلاوت کرنا, اللہ کی قسم یہ بہت بڑی عبادت. یہ میں صرف اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے باقاعدہ. صرف الفاظ قرآن کو پڑھنا, علماء نے لکھا ہے 21ویں سپارے کی پہلی آیت ذرا دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے اللہ کہتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, فرمایا اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں تلاوت کرنے کا, اللہ حکم دے رہے ہیں. سمجھ کر پڑھا جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر سمجھ نہ بھی آئے تب بھی اس کی تلاوت کریں. اور اس کی تلاوت کا نقد فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے, بعض لوگ جب اشکال کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو زبانی جو ہے نا دیکھ کر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جب تک ہم ترجمہ نہ پڑھیں, جب تک ہم اس کے روح کو نہ سمجھیں, اس پر عمل نہ کریں. یقیناً قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا, اس پر عمل کرنا نور علی نور ہے, بہت اچھی بات ہے, ضرور ہونا چاہیے. اصل کامیابی انسان کی تبھی ممکن ہے کہ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھے, اس پر عمل بھی کرے. لیکن اس ساری تفصیل کے ساتھ یہ سمجھنا کہ صرف الفاظ قرآن کو پڑھنے کا, تلاوت قرآن کرنے کا, یا صرف قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ جملہ بالکل غلط ہے. یہ بات بالکل غلط ہے, یہ معنی بالکل غلط ہے, یہ تعبیر بالکل غلط ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. صرف قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. میں 2-3 موٹے موٹے فائدے آپ سے عرض کرتا ہوں, صرف اپنے گھر سے نہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے. مشہور روایت ہے, آپ نے سنا ہے, بچوں کو بچپن سے یاد کروائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, ایک حرف پڑھنے پر اللہ جل جلالہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور اس حدیث کے اندر جو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, دیکھیے ذرا بلاغت اور فصاحت کیا خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم, الف لام اور میم یہ جو ہے نا وہ ایک حرف ہے, نہیں. فرمایا الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. 3 حرفوں کی مثال دی ہے. الف پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ہیں, لام پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ہیں, اور میم پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ہیں. ہر حرف کی تلاوت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ 10 نیکیاں ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر باقاعدہ بشارت سنا رہے ہیں. ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اپنی امت کو اس کی ترغیب دی ہے. بلکہ میں اگلی بات بھی کہہ دوں تو غلط نہیں, علماء نے عجیب بات لکھی ہے اس حدیث کی تشریح میں. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ کی مثال دی ہے,
الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، حروف مقطعات میں سے الف لام میم. حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جسے کاٹ کاٹ کر علیحدہ علیحدہ حرف کے نام کو پڑھا جاتا ہے، حرف کی آواز کو نہیں نکالا جاتا. آگے تفصیلات آئیں گی، میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا آپ کو. حروف مقطعات میں حرف کی شکل کی نام کو پڑھا جاتا ہے، حرف کی آواز کو نہیں نکالا جاتا. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے. اور تمام مفسرین، آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھائیے تو آپ کو پتہ چلے گا، تمام مفسرین نے لکھا ہے حروف مقطعات کا معنی کسی کو نہیں پتا. آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے وہ آیت بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. ہم نے جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، جو کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر دو قسم کی آیات ہیں. بعض آیات محکمات ہیں، بعض آیات متشابہات ہیں. محکمات وہ آیات ہیں جن کا معنی، مفہوم، تفسیر، تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی، آپ علیہ السلام نے صحابہ کے ذریعے امت میں منتقل فرما دی. لیکن بعض آیات وہ ہیں جن کا لفظی معنی تو بتایا، یا لفظی معنی بھی نہیں پتا، یا لفظی معنی تو پتا ہے لیکن اس کی مزید تشریح کا نہیں پتا. ان آیات متشابہات سے مراد کون سی آیات ہیں؟ علماء نے لکھا ہے ان آیات سے مراد دو قسم کی آیات ہیں. نمبر ایک حروف مقطعات جن کا لفظی معنی بھی کسی کو نہیں پتا. حروف مقطعات جو بعض صورتوں کے شروع میں لکھے ہوئے، جیسے ہے طٰ، اسی طرح صاد، قاف، نون اور یاسین، اور اسی طرح کاف، ہا یا عین صاد، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد. یہ جو حروف بعض صورتوں کے شروع میں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان آیات کا ہے یہ پوری آیت، اس کو پڑھنے پر قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن ان آیات کا معنی مفہوم کسی کو نہیں پتا. ان آیات کا ترجمہ کیا ہے کسی کو نہیں پتا. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی ہے، لیکن حدیث میں اس کا ترجمہ ہمیں نہیں بتایا گیا. اس لیے آپ عربی تفاسیر کو اٹھائیے تو اس میں نیچے لکھا ہوگا ان آیات کے نیچے کہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے، اس کا اصل معنی مفہوم کیا ہے. یہ اللہ رسول کے درمیان میں آپس میں کچھ راز کی باتیں، کچھ اشارات ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ سمجھایا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیات کا انتخاب فرمایا کہ جن آیتوں کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا. معلوم ہوا کہ وہ آیتیں جن کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا، ان آیتوں کو بھی ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو وہ آیات جن کا ترجمہ پتہ ہے ان کو پڑھنے پر بھی یہ نیکیاں ملیں گی. تو معلوم ہوا قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر بھی اجر و ثواب ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے. ان القلوب تصدع کما یصدع الماء الحدید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی گناہ کر کر کے زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا وما جلاؤھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کیا چیز ہے، اس کا ریگ مار کیا ہے، ہم دل کا زنگ دور کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا. اس سے معلوم ہوا قرآن پاک کا نقد فائدہ تلاوت قرآن کا. جو لوگ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بات یہ کان کھول کے سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تلاوت قرآن کا نقد فائدہ کیا ہے کہ دل کا زنگ اتر جاتا ہے. اور دل کا زنگ کیسے چڑھتا ہے، اس کے اوپر آپ نے اگر دیکھنا ہو تو بڑی تفصیلی روایت ہے. میں ایک چھوٹی سی روایت کی طرف اشارہ کرتا چلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، دل پر، انسان کے دل پر کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر بندہ توبہ نہ کرے، دوسرا گناہ کر لے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرے تیسرا کالا دھبا لگ جاتا ہے. اگر انسان توبہ نہ کرے، گناہ کرتا رہے، وہ پورا دل انسان کا گناہوں سے کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اللہ حفاظت فرمائے ایسا دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگ جاتی ہے، جسے اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر پھر ایسی مہر لگا دی کہ اب انہیں ہدایت کی نہ کوئی بات ان کے دل پر اثر کرتی ہے، نہ ان کے کان ہدایت کی بات کو سنتے ہیں، نہ آنکھیں ہدایت کی بات کو دیکھتی ہیں. اللہ ایسی سخت دلی سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی، ضمن میں عرض کر دوں، یاد رکھیے بار بار توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہو، جی ہم نے پھر گناہ کر لینے، توبہ کر کے پھر دوبارہ گناہ کرنے کیا فائدہ. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان نے گناہ کیے، دل کے اوپر کالے رنگ کے سیاہ داغ پڑ گئے، دھبے لگ گئے، توبہ کر لے وہ داغ دھل جاتے ہیں، دوبارہ دل پاک صاف ہو جاتا ہے.
پھر دوبارہ انسان سے اگر گناہ ہو گیا، پھر دوبارہ انسان توبہ کر لے، پھر وہ داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو وہ پورا دل داغوں سے بھر جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ ایسے وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال تلاوت قرآن کا نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، دل کا زنگ اتر جاتا ہے، اور انسان کے لیے جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہدایت کی بات کو لینا اور اس کو اپنے دلوں کے اندر اثر انداز کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا پہلا حق میں نے عرض کیا کہ اس پر ایمان لانا، قرآن پاک کا دوسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت کرنا۔ تلاوت کا نقد فائدہ یہ کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے، آخرت میں ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا اللہ فرماتے ہیں۔ تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے، پہلا حق تو بہت سارے لوگ ادا کر رہے ہیں الحمدللہ کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ دوسرے حق کے اندر بھی ہماری بہت کمی کوتاہی ہوتی ہے، دوسرے حق کو بھی ادا کرنے میں ہم سے بہت ساری کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اس قدر ضروری ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ پورے سال میں 12 مرتبہ قرآن پاک کو تلاوت کے ساتھ مکمل کرنا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ پورے سال میں کم از کم یعنی مہینے میں بندہ ایک دفعہ پڑھے، روزانہ ایک سپارہ پڑھے، 30 دن مہینے میں ہوتے تو 30 دنوں میں قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، سال میں 12 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم ایک مہینے کے اندر نہ صحیح تو 2 مہینوں کے اندر تو قرآن پاک کو مکمل کیا جائے، یعنی پورے سال میں 6 قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی جائے۔ 6 کی نہیں ہوتی، 4 کی کر لیں، 4 قرآن پاک میں 3 مہینوں میں ایک قرآن پڑھ لیے جائے۔ وہ بھی نہیں ہوتا، کم از کم آخری درجہ یہ ہے تلاوت قرآن کا کہ سال میں 2 مرتبہ تو قرآن پاک کو مکمل تلاوت کے ساتھ کیا جائے۔ روزانہ اگر آدھا پاؤ، 1 پاؤ، 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع بھی انسان روزانہ تلاوت کرے، 6 مہینے میں آرام سے قرآن پاک ختم ہو سکتا ہے۔ سال میں کم از کم کوشش کیجئے 2 مرتبہ تلاوت کے ساتھ قرآن پاک کو مکمل کیجئے، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی، یہ بڑی دل کے کانوں سے سننے والی روایت ہے، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے روٹین کے کاموں میں، روزمرہ کیے جانے والے کاموں میں، روزانہ کیے جانے والے کاموں میں اگر قرآن پاک کی تلاوت شامل نہیں ہے تو اس کا سینہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے، آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی کا شکار ہے، اور کہتا ہے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیوں ٹینشن ہے، ڈپریشن کس چیز کا ہے؟ ہمارا قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں، رسمی رواجی تعلق ہے، بس کوئی فوتگی ہوگی، کوئی ختم پڑھانا ہے گھر میں تو اس کے لیے ہم قرآن پاک لے آئیں گے، ورنہ غلاف میں پکڑ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی نازک چیز ہے، ہمیں اس پر اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ کم از کم 6 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیجئے، سال میں 2 قرآن پاک کو مکمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر قرآن پاک کے ان حقوق کو ادا کرنے میں کمی کوتاہی رہی، قیامت والے دن قرآن کا ہاتھ ہوگا، میرا آپ کا گریبان ہوگا، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ پہلا حق قرآن کا اس پر ایمان لانا، دوسرا حق قرآن پاک کا اس کی تلاوت کرنا، اور میں نے عرض کیا تلاوت کو صحیح تلفظ، صحیح الفاظ کے ساتھ، مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اسے مکمل کرنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 3، تیسرے درجے میں قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو اب سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جب ایمان لے آئے، جب صحیح طرح پڑھ لیا، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ صرف عربی لینگویج پڑھ لینا، عربی گرامر کو سیکھ لینا سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے بے شمار علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے تفاسیر لکھ دی ہیں، اردو میں بے شمار تفاسیر موجود ہیں۔ آپ کسی نہ کسی تفسیر سے روزانہ کوشش کریں 2، 3، 4، 5 آیتوں کا 1 رکوع 2 رکوعات کا ترجمہ روزانہ پڑھیں۔ اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی منشا آپ سے کیا ہے، روزانہ چند آیات کا ترجمہ پڑھیے۔ ہاں، اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیجئے، بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض علماء خود ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اس سے بعض لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی مولوی حضرات ہمیں ترجمہ پڑھنے نہیں دیتے۔ یاد رکھیے ترجمہ پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا۔ قرآن پاک کی آیات کی 2 اقسام ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جن کے اندر اللہ نے احکامات بیان کی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، احکامات بیان کیے۔ انہیں احکام القرآن کے نام سے امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جمع کر دی۔ احکام القرآن کے عنوان سے جو آیات ہیں، پورے قرآن 6000 سے اوپر کی جو آیات ہیں، ان میں سے 500 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے کسی نہ کسی حکم کو بیان کیا۔
احکامات والی آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے قرآن پاک کی ساری آیات آپ کے سامنے ہوں، ذخیرہ حدیث میں سے احادیث بھی آپ کے سامنے ہوں، پھر آپ اپنی زندگی کے لیے حکم نکال سکتے ہیں۔ صرف چند آیات کو پکڑنے سے انسان اپنے لیے حکم نہیں نکال سکتا۔ جیسے میں مشہور مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں بعض آیات میں اللہ جل جلالہ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اس آیت کو پڑھ کے عام بندہ تو یہ سمجھے گا شاید صرف نماز کی حالت میں نشہ منع ہے، ویسے نشہ جائز ہے نعوذ باللہ، حالانکہ باقی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کے نشے کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ تو میں نے عرض کیا احکامات کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن پاک کو سامنے ہونا ضروری ہے، احادیث کا ذخیرہ سامنے ہونا ضروری ہے، پھر آپ احکامات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو احکام القرآن والی آیتیں ہیں 6000 سے اوپر آیات میں سے جن آیات کے اندر اللہ نے احکامات بیان کیے وہ آیات علماء سے سمجھ کر پڑھ لیجئے یا کسی عالم کی تفسیر میں دیکھ لیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ باقی 6000 سے اوپر کی جو آیات ہیں ان میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا ہے، ان میں اللہ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیے، ان میں اللہ نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا۔ ان آیات کو خود پڑھیے، سمجھیے، اپنی عملی زندگی کے لیے سبق لیجئے۔ تو تیسرا قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ چوتھا حق یہ بنتا ہے کہ جب سمجھ لیا تو اب اس پر عمل کیا جائے۔ جو قرآن کی آیت سامنے آئے، اس کا حکم سامنے آئے، اس کا ترجمہ سامنے آئے، اب اس پر عمل کی کوشش کی جائے کہ اللہ جو آپ نے مجھے حکم دیا اب میں فوراً اس پر عمل کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کو اپنی طلب دکھانا کہ اللہ جو آپ مجھے حکم دے رہے ہیں میں فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر بھی میرے سامنے بے شمار آیات ہیں، واقعات ہیں، میں اس کو نہیں لارا سامنے سکپ کر رہا ہوں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ چند منٹوں میں پانچواں اور آخری حق سمجھ لیجیے۔ قرآن پاک کا پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ جب آپ اس پر ایمان بھی لے آئے، اس کی آیات کی تلاوت بھی کر لی، اس کو سمجھ بھی لیا، اس پر عمل بھی کر لیا، اب پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اب اس قرآن کو لے کر دوسرے انسانوں تک پہنچایا جائے، دوسرے انسانوں تک اسے منتقل کیا جائے۔ جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جائے، جو ایمان لا کے تلاوت نہیں کرتے ان کو تلاوت کرنے کی دعوت دی جائے، جو تلاوت کر چکے انہیں سمجھنے کی دعوت دی جائے، جو سمجھ چکے ان کو اب عمل کی دعوت دی جائے، اور جو یہ چاروں کام کر چکے انہیں پانچویں چیز کی دعوت دی جائے کہ اب اس قرآن کو صرف لے کر گھر میں نہیں بیٹھنا بلکہ اس کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ اس قرآن کے بتائے ہوئے نظام کو ہم نے پوری دنیا میں رائج کرنا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ 5 قرآن پاک کے بنیادی حقوق ہیں۔ جس قرآن کے تجوید کے کورس کو ہم نے کرنا ہے ہمیں اس قرآن کا ذاتی بنیادی تعارف تو ہونا چاہیے کہ قرآن پاک بار بار پڑھی جانے والی جو کتاب ہے اس کے 5 بنیادی حق ہیں جو ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ اللہ یہ پانچوں حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت والے دن اس قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنائے، نہ کہ ہمارے خلاف شفاعت کرنے والا بنائے۔ اور آخر میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری آج کی کلاس کو قبول فرمائے۔ کل سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ تجوید کی اہمیت، ضرورت اور اس کے حوالے سے جو بنیادی مباحث ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے میری آخری گزارش یہ ہوگی کوشش کریں، میں نے جیسے آج عرض کیا کہ کل تجوید کی بنیادی ابتدائی باتوں پر ہم گفتگو کریں گے، مخارج اور صفات کیا کیا چیزیں ہوں گی اس پر آئیں گے، حروف تہجی کیا ہیں، ان کی ہر حرف کا مخرج کیا ہوتا ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ جو میں نے آخر میں چند باتیں، چند الفاظ آپ سے کہے ہیں، تجوید، اہمیت، ضرورت، مخارج، صفات اور تلاوت کے بنیادی اجزاء کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کل اس پر بات ہوگی، لیکن آپ کوشش کیجیے گا ان موضوعات کو اپنے گھروں میں موجود کسی بھی تجوید کی کتاب سے مطالعہ ضرور کریں۔ مطالعہ کریں کہ مخرج کسے کہتے ہیں، صفات کیا ہوتی ہیں، تجوید کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا حکم کا درجہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ مطالعہ کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے سبق سمجھنا بھی آسان ہوگا اور اس دوران آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کر سکیں گے۔ اللہ میرا آپ کا اس مجلس کا لگانا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن کے خدام میں شامل فرمائے۔